بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ نے اپنے پروردگار سے کی کہ وہ مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آئیں ویورز، میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان افروز قرآنی واقعہ سناتی ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ویورز، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا واقعہ۔ مفسرین نے لکھا ہے، سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب وہ پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ مزید ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ پاک، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء اور دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ پاک کی اجازت سے آپ کو یہ خوشخبری سنانے آئے، اور آپ نے خوشخبری سن کر اللہ پاک کی حمد کی اور ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ پاک، مجھے دکھا کہ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں اس پر یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، کیوں نہیں؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، میری دعا قبول فرمائے گا اور میرے سوال پر مجھے عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا، تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر انہیں آواز دو، ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے اور اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا، آپ کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ اس واقعے کو پارہ نمبر 3 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے، جس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب حضرت ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا، تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو اور پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔